کو تجربے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں صرف شروع کے مجھے 3-4 منٹ انہوں نے دیے اور پھر پورا پروگرام اسی پہ آگے چلا ہے. دیکھے نا آپ نے, بیچ میں 3 یا 4 دفعہ میری باری آئی ہے اور وہ بھی سیکنڈز کے لیے. اور آپ نے دیکھا جتنی بار وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو ساتھ سارے علماء اکٹھے ہو کے اس میں کود پڑتے تھے سوالوں میں کہ جی یہ اور وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا پھر وہ بول پڑتے تھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ انہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے یہ. آپ اسٹوڈیو میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ ان 3 گھنٹوں میں پہلے 4 منٹ نکال دیں, اس کے بعد میرے 5 منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل. باقی وہ سب بولتے رہے, اور کیا بولتے رہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں 3 سیکنڈ جو گال کرتا تھا کم پا کے رکھ جاتا تھا. اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ. یار یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھائی؟ کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے کام بگڑ جائے. ہاں سیدھی سی بات ہے. مولوی نے دماغ ہی دوسرے پاسے جاتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں؟ تو چھوٹے اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑوں نے کام ڈالا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں. کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی؟ تو وہ 30 سیکنڈ جو میرے پاس آئے میں نے اس میں ریبٹل کیا. اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں 2 نمبریاں ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے, اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے کافر ہے پر کہیں گے نہیں, لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس طرح لکھے. اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی آپ کی مرضی سے لکھا. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھیں وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے. تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا, انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں میں معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا, تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا, تو ہم رجوع کرتے ہیں. کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ حرام رہے گا, یہ مرتد ہے, واجب القتل ہے, کافر ہے. مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھے. یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں. اگر المحند میں انہوں نے احمد بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے, جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے, یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں, تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المحند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے خوارج کی جماعت ہے, تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے نہیں آپ کی خواہش, میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی. ایک دوسرے کو مسلمان کہتے, نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے, اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ہائے جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے, جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا, اور وہ تمام ویڈیوز جس میں نے آپ کے بزرگوں کی یہ غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا, وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا.
یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ، اڈوب فوٹوشاپ میں بنا کے نہ بھیج دینا. ہاں اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں، اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر، اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو، اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو، ایڈی شرطاں لاندے جنا. او دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے، لہذا فتوا او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط. آپ نے سنا اس میں غیر مشروط، اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں، میری نفرت کس طرح پائی پائی بنے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا، آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے، میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہے. اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں. سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہے، بجٹ ان کے پاس بہت ہے، ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے، وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے، کہ شاہ صاحب کیڑے پاسے ٹور پہ ہو تسی. ٹھیک ہے، تو ان کی حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں. اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں، نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں. تو وہ اسام الارمین کس نے لکھی تھی، جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا. کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے، انجینئر صاحب نے نکالے. یار اگر میں نے حسام الارمین، البریلویہ اور المحند کسی کنویں سے، کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی. آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں. پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں، دعوت اسلامی والا، جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسام الارمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے، جس میں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں. تو باتیں مجھے کر رہے ہیں. تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا. بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا، وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے. اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا. ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں نے اسے ویل لیفٹ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی. تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم فیل ہو چکے ہیں، اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا امت کے لیے. بالکل کہانیاں کرواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. 3 شرائط نہیں یہ پوری کر سکے کہ نمبر 1 سارے فرقوں کو مسلمان کہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں، نمبر 2 اور نمبر 3 چندہ دینے کا. اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کرالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے. یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں باپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں. ٹائم قیامت تک جائے. اور الیاس قادری صاحب رائمنڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں.
हाय 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 सदके जावा, फिर मैं मनांगा, इत्तेहाद उम्मत हूं। अच्छा जब ये बात करें, इनको भी पता पूरी नहीं होनी, कह रहा है देखो जी शर्ता रखता है। भाई मैं प्रैक्टिकली जाहिर है तो चेक करेंगे तो तरीका है ना। ये क्यों कह रहे हैं कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है? हाँ, टेस्टर उसी तरीके से लगेगा जो तरीका है, क्योंकि आपके जो टेस्टर है ना उनमें मौलवियों की 2 नंबरियां नहीं पकड़ी जाती। ये पकड़ने का तरीका मुझे आता है। हाँ, मैंने कहा था ना लिख के दे कोई कि हमारे मुखालिफ फिरके जिन अकीदों पे हैं, इन्हीं अकीदों पे ये मर गए बगैर किसी शर्त के अगर शिरक ना करता हो, अगर गुस्ताखिर, ये नहीं लिखना, जिन अकीदों पे है इन्हीं पे मर गए तो ये जन्नत में चले जाएंगे। क़यामत तक कोई नहीं लिख के देगा, नॉट एट ऑल। हाँ, हमें देख लें, हम कहते हैं तमाम फिरके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इनके सारे ऑफशूट्स हनफी, शाफी, मालकी, हंबली, इस्नाशरी, ज़ैदिया, इस्माइलिया, ये सब के सब मुसलमान हैं। अपनी तमाम गलतियों के बावजूद इन पे अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन चाहा तो गिरफ्त फरमाए और चाहा तो ना फरमाए, अल्टीमेटली इन्होंने जन्नत में एक दिन चले जाना है इंशाअल्लाह ताला। हम भी इस्लाह की कोशिश जरूर करते हैं। इन सब के पीछे नमाजें पढ़ना दुरुस्त है, इन सबको चंदा देना दुरुस्त है। कोई अलग से नमाज के लिए मस्जिद हमने नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया। देख लें, ये हमारे अंदर हौसला है अल्लाह के फजल से। ये सारी की सारी कहानियां इनकी आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, और कुछ नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन।